عراق مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی سرحد شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مشرق میں خلیج فارس اور کویت، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں آرڈن اور مغرب میں شام سے ملتی ہے۔ دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بغداد ہے۔ عراق کی آبادی 40 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا 33واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ عراق کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے جو قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں سے ملتی ہے۔ یہ دنیا کے ابتدائی شہروں میں سے کچھ کا گھر تھا، بشمول سمر، اکد اور اسور۔ یہ میسوپوٹیمیا تہذیب کا گہوارہ تھا اور بہت سی اہم ایجادات جیسے تحریر، ریاضی اور پہیے کی ابتدا وہیں ہوئی۔ عراق ایک متنوع ملک ہے جس کی آبادی کی اکثریت عرب اور مسلمان ہے، تاہم وہاں اہم کرد، ترکمان اور عیسائی اقلیتیں بھی ہیں۔ عراق کی سرکاری زبانیں عربی اور کرد ہیں۔ عراق میں نسبتاً نوجوان اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ نصف سے زیادہ آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے۔ یہ ملک کے لیے چیلنجز اور مواقع دونوں پیش کرتا ہے۔ ایک طرف عراق کو ملازمتیں پیدا کرنے اور اپنے نوجوانوں کے لیے تعلیم اور خدمات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف عراق کی نوجوان آبادی مستقبل میں اقتصادی ترقی کا ایک طاقتور انجن ثابت ہو سکتی ہے۔ عراق قدرتی وسائل کے لحاظ سے ایک امیر ملک ہے۔ اس کے پاس دنیا میں تیل کے 5ویں سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر ہیں۔ تاہم عراق کی معیشت اب بھی دہائیوں کی جنگ اور تنازعات سے بحال ہو رہی ہے، جس نے ملک کو دوچار کر رکھا ہے۔ بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے اور غربت وسیع ہے۔ عراقی حکومت ملک کی تعمیر نو اور اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں اس نے ترقی کی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا باقی ہے۔ آج عراق کو درپیش چند اہم مسائل کا مختصر جائزہ یہ ہے۔ سیکیورٹی، عراق اب بھی نسبتاً غیر مستحکم ملک ہے۔ دہشت گرد گروہوں جیسے کہ آئسس اور فرقہ وارانہ تشدد سے سیکیورٹی کے خطرات جاری ہیں۔ معیشت، عراق کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار تیل پر ہے، جس کی وجہ سے وہ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے اور غربت وسیع ہے۔ بدعنوانی، عراق میں بدعنوانی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ حکومت کی اپنے شہریوں کو خدمات فراہم کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے اور معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ انفراسٹرکچر، عراق کے بنیادی ڈھانچے کو اہم سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ بہت سے اسکول، ہسپتال اور سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔ انسانی حقوق، عراق کا انسانی حقوق کا ریکارڈ خراب ہے۔ تشدد، من مانی حراست اور ماورائے عدالت قتل کی اطلاعات ہیں۔ درپیش چیلنجوں کے باوجود عراق ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت کا حامل ملک ہے۔ اس کی نوجوان اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور یہ قدرتی وسائل میں وافر ہے۔ عراقی حکومت ملک کی تعمیر نو اور اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جغرافیہ مقام، عراق اس خطے میں واقع ہے جسے زرخیز کریسنٹ کہا جاتا ہے اور اس کی سرحد شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب مشرق میں کویت، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مغرب میں آرڈن اور مغرب میں شام سے ملتی ہے۔ اس کا خلیج فارس کے ساتھ ساتھ ایک تنگ ساحل بھی ہے۔ زمینی شکلیں، عراق کا جغرافیہ اس کے دو بڑے دریا دجلہ اور فرات سے متصف ہے جو ملک میں بہتے ہیں، آبپاشی اور زراعت کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں۔ ان دریاؤں نے خطے کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عراق کے مغربی اور جنوب مغربی علاقوں میں بھی صحرا ہے۔ آب و ہوا، عراق میں بنیادی طور پر خشک آب و ہوا ہے، گرم گرمیاں اور ہلکی سردیوں کے ساتھ۔ ملک کا جنوبی حصہ بصرہ کے آس پاس خاص طور پر گرم اور مرطوب ہے۔ تاریخ، عراق کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم میسوپوٹیمیا سے تعلق رکھتی ہے، جسے دنیا کی تہذیب کے ابتدائی گہواروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ خطہ قدیم سلطنتوں کا گھر تھا، جن میں سمیری، بابل اور اشوری شامل تھے۔ جدید دور میں عراق پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک عثمانی حکومت کے تحت تھا، جب یہ برطانوی کنٹرول میں آیا۔
1932 میں عراق نے بادشاہت کے طور پر آزادی حاصل کی۔ 1958 میں ایک فوجی بغاوت میں بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا، جس کے نتیجے میں سیاسی تبدیلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں صدام حسین کا عروج بھی شامل ہے، جس نے 1979 سے 2003 میں امریکی قیادت میں حملے تک عراق پر آہنی مٹھی کے ساتھ حکومت کی۔ اس حملے نے تنازعات، شورش اور عدم استحکام کے دور کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں اہم سیاسی اور سماجی ہلچل پیدا ہوئی۔ سیاست: عراق ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ اس کا موجودہ آئین 2005 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنایا گیا تھا۔ ملک میں ایک صدر ہے جو ریاست کا سربراہ ہے اور ایک وزیر اعظم جو حکومت کا سربراہ ہے۔ سیاسی منظرنامہ پیچیدہ ہے، جس میں مختلف نسلی اور فرقہ وارانہ گروہ طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے کوشاں ہیں۔ معیشت: عراق کی معیشت بنیادی طور پر تیل کے وسیع ذخائر پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ تیل کا شعبہ ملکی آمدنی اور برآمدات کے لیے اہم ہے۔ تاہم، عراق کی معیشت کو اہم چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں بدعنوانی، سیاسی عدم استحکام اور جنگوں اور تنازعات کے اثرات شامل ہیں، جو اقتصادی ترقی اور تنوع میں رکاوٹ ہے۔ ثقافت: عراق میں قدیم میسوپوٹیمیا، اسلامی روایات اور مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کے اثرات کے ساتھ متنوع ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ ملک ادب، فن اور فن تعمیر کی بھرپور تاریخ رکھتا ہے۔ عربی سرکاری زبان ہے اور اسلام غالب مذہب ہے، جس کی آبادی کی اکثریت شیعہ یا سنی مسلمانوں کی ہے۔ عراقی پکوان اپنے مسالوں، چاولوں اور میمنے کے استعمال کے لیے جانا جاتا ہے، اور روایتی پکوان جیسے کباب، بریانی اور دولمہ مقبول ہیں۔